بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے رحمت کا معنی و مفہوم قرآن اور سیرت۔ گزشتہ درس میں چونکہ ایک سوال مجھ سے اس حوالے سے پوچھا گیا تھا کہ قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ الانبیاء میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا صرف اور صرف رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لیے، تمام اقوام عالم کے لیے۔ چونکہ یہ موضوع رحمت سے بہت پہلوؤں کے حوالے سے جڑا ہوا ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مغفرت اپنے عروج اور اپنے کمال پہ ہوتی ہے، اور احادیث کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو پکارتا ہے، بلاتا ہے بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے اور رحمت کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس نسبت سے رمضان المبارک میں رحمت کا ذکر ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا بھی ذکر کریں گے، یعنی قرآن مجید میں اللہ نے اپنے آپ کو رحمت قرار دیا، رؤوف، رحیم، رحمان کہا، اور پھر مختلف مقامات پر رحمت، اپنی رحمت کا ذکر کیا۔ اور پھر اسی کے ساتھ جب ہم ان دو پہلوؤں پہ بات کر لیں گے کہ رحمت کا معنی و مفہوم کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بحیثیت رحمت کے، سراپا رحمت کے جب ہم بات کریں گے تو معلوم ہمیں ہو جائے گا آسانی کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ کو رحمت کیوں قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ کی رحمت کے معانی اور مفاہیم اور اس کے بہت کثرت کے ساتھ پہلو ہیں اور بڑی ڈائمینشنز ہیں۔ تو اس لیے جب ہم رحمت پر بات کریں گے تو اسی کے ساتھ خود بخود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رحمت فرمایا، یہ ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ اللہ نے آپ کو رحمت کیوں قرار دیا۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ لفظ رحم ہو یا رحمت جسے ہم کہتے ہیں، اس کا جو مادہ بنتا ہے وہ رحم ہے۔ رحم جس کی جمع ارحام بولتے ہیں، اور جس میں بچہ پرورش پاتا ہے یا بچہ بڑھتا ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے، جسے ہم اردو میں بچہ دانی کہتے ہیں اور انگلش میں ہم وومب کہتے ہیں۔ تو یہ جو مقام ہے اس کو عربی زبان میں رحم کہا جاتا ہے۔ اس لیے عربی میں رشتہ دار، قرابت دار جن سے تعلق ہوتا ہے ان کو عربی زبان میں اولو الارحام کہا جاتا ہے، رحم والے۔ اس لیے کہ اگر ہم دیکھیں تو ہم سب کے سب کسی نہ کسی رحم سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی وومب سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو میری دادی ہے اور ہم سب اس رحم سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی میرے چچا زاد ہیں، تایا زاد ہیں، یہ سب کے سب اسی رحم سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم اس کو وسعت دیں اور اس کو پھیلاتے چلے جائیں تو پھر در حقیقت ہم سب لوگ جا کر حضرت حوا علیہ السلام کے رحم کے ساتھ ہم جڑ جاتے ہیں۔ تو گویا کہ ہماری جو قرابت ہے اور ہمارا جو تعلق ہے اور جو قربت ہے وہ انسانیت کی بنیاد پر ہے، یعنی ہم سب انسان ہیں اور ہم سب کا تعلق حضرت حوا کے رحم سے جا کر قائم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ انا الرحمن، میں رحمان ہوں، اور رحم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وانت الرحم، اور تو رحم ہے۔ شققت اسمک من اسمی، کہ جس نے میرا نام تیرے نام سے نکلا ہے، یعنی تیرا نام میرے نام سے نکلا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا۔
اور پھر اس کے بعد رسول اللہ کی ایک اور حدیث، ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا کہ ان الرحمہ شجنۃ من الرحمن، کہ یہ رحم در حقیقت رحمان کی شاخ ہے۔ فقال اللہ نے فرمایا من وصلک وصلتہ ومن قطعک قطعتہ، کہ جس نے تجھے جوڑا تو میں نے اس کو جوڑ دیا، اور جس نے تجھے کاٹا تو میں نے اس کو کاٹ دیا۔ یعنی یہ ایک بنیاد بن جاتی ہے انسانیت کے درمیان صلہ رحمی کی۔ اب آپ اسی سے اندازہ کیجئے کہ اسلام کی وسعت اور ہمگیریت اور آفاقیت کا اندازہ کیجئے کہ اسلام کو کسی گروہ میں، کسی نسل میں، کسی فرقے میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام تو ساری انسانیت کا مذہب ہے، اور اسلام انسانیت کی بات کرتا ہے۔ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا ایھا الناس فرماتا ہے، اے لوگو، یا ایھا الناس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ذکر کرتے ہیں تو آپ الناس فرماتے ہیں کہ لوگوں کے حقوق کا خیال کرو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو، تو پھر تم مسلمان بن سکتے ہو۔ تو اس طرح جب ہم رحمت، رحمان، رحیم اور رحم پر ہم توجہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ رحمت محدود نہیں ہے، کہ اسے کسی خاص طبقے، خاص جغرافیہ اور علاقے تک نہیں محدود کیا جا سکتا۔ یہ میرا تعلق ہے سب انسانیت کے ساتھ، سب انسانوں کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ وہ تعلق کیا ہے؟ وہ مہربانی کا ہے، وہ شفقت کا ہے، وہ رحمت کا ہے، وہ نرمی کا ہے، وہ غمخواری کا ہے، وہ دلجوئی کا ہے، وہ ہمدردی کا تعلق ہے ساری انسانیت کے ساتھ، بغیر کسی رنگ نسل کے، بغیر کسی فرقے کے، بغیر کسی مذہب و مسلک کے۔ اسلام نے ہمیں اس میں بند نہیں کیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کو رحمان اور خود کو رحیم قرار دیا، فرمایا، اور جا کر تعلق کس چیز سے جوڑا؟ رحم سے جوڑا، اور انسانیت کو اس بات کی تعلیم دی کہ تم سب اماں حوا کی اولاد ہو، کیوں آپس میں لڑتے ہو، جھگڑتے ہو، ایک دوسرے کے درمیان دیواریں کھڑی کر لیتے ہو؟ تو یہ بنیادی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رحم کے ذریعے سے سمجھا دی، اور اسی سے رحمان اور رحیم کی بات بھی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ میں یہاں پہ کئی بار اگرچہ اس کا معنی مفہوم بیان کر چکا ہوں، میں چاہتا ہوں ایک دفعہ پھر یاد دہانی کے لیے میں اس کو بیان کر دوں کہ رحمان کا وزن ہے فعلان، اور جو فعلان کا وزن جس چیز میں ہوتا ہے، یعنی جو اسم فعلان کے وزن پر ہو تو اس میں شدت پائی جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خود کو رحمان فرماتا ہے تو مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس میں شدت ہے۔ اللہ کی ذات اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت کرتی ہے اور رحمت کرتی ہے، اور بے پناہ محبت یعنی ایسی کہ اس میں کبھی بھی اتار چڑھاؤ نہیں آتا، فلکچویشن نہیں آتی۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی زیادہ ہو گئی، کبھی کم ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ محبت ہمیشہ عروج پر اور کمال پر ہے خدا کی۔ اور دوسرے، جب رب نے خود کو رحیم کہا تو رحیم سے مراد ہوتا ہے کہ تسلسل ہونا۔ کوئی کام، اگر کوئی اسم اگر آپ کو رحیم کے وزن پر ملتا ہے نا، تو جیسے علیم کا وزن ہے، جیسے حکیم ہے، اسی طرح رحیم ہے۔ تو رحیم میں تسلسل ہوتا ہے، کنٹینیوٹی ہوتی ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آج رحمت کر دی تو کل رحمت نہیں ہے، پرسوں پھر رحمت ہو گئی، پھر اس کے بعد رحمت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحیم کا لفظ استعمال کیا تو اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ رسول اللہ رحیم ہے، یعنی آپ کی رحمت اور محبت میں تسلسل ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے اور آپ کی محبت اس کے لیے ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی آپ کو اذیت پہنچائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کا دل اس کے لیے اسی طرح دھڑکتا ہے کہ تکلیف دینے سے پہلے جیسے دھڑکتا تھا۔ یعنی آپ اس کی اذیت اور اس کی تکلیف کو آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ رحیم کا تعلق کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق آخرت کے ساتھ۔ یہ ایک نئی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، شاید اس کا ذکر میری طرف سے کبھی نہ ہوا ہو، کہ رحیم کا تعلق آخرت کے ساتھ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی رحمان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہو جاتا ہے اور رحیم کا تعلق آخرت کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریشانی تھی اور جو آپ کی تکلیف تھی اپنی مخلوق، اللہ کی مخلوق اور مسلمانوں کے لیے خاص طور پر، وہ یہی تھی کہ آخرت میں اللہ کی بخشش اور مغفرت کے حقدار بن جائیں، جنت میں چلے جائیں، جہنم سے بچ جائیں۔ تو
تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں رحیم کہا ہے۔ یعنی ایک پہلو یہ کہ تسلسل، اور دوسرا پہلو یہ کہ آخرت کے لیے بے چین۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز ادا کرتے تھے تو امت کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ مولا میری امت کو بخش دے، اس کی مغفرت کر دے جو میری پیروی کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ تو رسول اللہ یہ دعا کرتے تھے۔ تو خاص طور پر بالمؤمنین رؤوف الرحیم، قرآن نے کہا کہ مومنوں کے ساتھ خاص تعلق ہے، مومنوں کے ساتھ آپ رؤوف بھی ہیں اور مومنوں کے ساتھ رحیم بھی۔ اس آیت پہ میں روشنی ڈالوں گا، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے، وہ آگے جا کر میں اس پہ بات کروں گا۔ تو یہاں پر رحمان اور رحیم جو دو لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوئے، تو اس کو بہت سے پہلوؤں سے اور ڈائمنشنز کے ساتھ اور بہت سے معنی اور مفاہیم کے ساتھ ان دو الفاظ کو سمجھا اور بیان کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک اہم بات بیان کرتا چلوں کہ رسول اللہ نے اللہ کی محبت کی مثال جب دینا چاہی تو آپ نے ماں کی محبت کے ساتھ اس کی مثال دی، یعنی اللہ کی رحمت اور ماں کی جو محبت و رحمت ہے اس کے ساتھ ہمیشہ آپ نے مثال دی۔ مثال کے طور پر کہ جب ایک غزوہ کے موقع پر رسول اللہ نے دیکھا صحابہ آپ کے ساتھ تھے، خاتون عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اس نے اپنی سینے سے لگایا ہوا ہے، بڑے پیار سے بڑی محبت سے اس کو فیڈ کر رہی ہے۔ تو رسول اللہ نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ بتاؤ کیا یہ ماں جو اپنے بیٹے سے اتنی محبت کر رہی ہے، کیا یہ اپنے بیٹے کو اٹھا کر آگ میں پھینک دے گی؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو فرمایا رب تو اس ماں سے بھی کہیں بڑھ کر اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ تو رسول اللہ نے اللہ کی رحمت کو سمجھانا چاہا تو پھر ماں کی محبت اور ماں کی رحمت سے سمجھایا۔ بانو قدسیہ یہ کہا کرتی تھیں، بڑی خوبصورت ان کی یہ بات ہے کہ وہ کہتی تھیں کہ اگر ایک ماں کے 7 بیٹے ہوں اور 6 جنت میں چلے جائیں اور ایک جہنم میں جائے تو ماں کو جنت میں تلاش نہ کرو، ماں کو جہنم میں تلاش کرو، کہ وہ اپنے اسی ایک بیٹے کے دکھ میں جہنم میں جل رہی ہوگی۔ تو یہ ماں کی محبت اور رحمت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا، اور ایک اور مقام پر رسول اللہ نے اس طرح بھی بیان کیا۔ الفاظ کیا ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا حتیٰ ترفع الفرس حافرها عن والدها خشیۃ ان تصیبہ، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے، یعنی اللہ نے اپنی رحمت کے جو 100 حصے ہیں اس میں سے ایک حصہ تو مخلوق کو دیا اور 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے، اور وہ جو ایک حصہ ہے اسی کی جھلک، اسی کا عکس، اور وہی آپ کو ساری مخلوق میں نظر آتی ہے۔ اور یہاں تک کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ جو گھوڑی ہے، فرس ہے، ہارس ہے، وہ اپنے پاؤں کو اٹھا لیتی ہے، اپنے سم کو اٹھا لیتی ہے اپنے بچے سے، اس ڈر سے اور اندیشے سے اٹھا لیتی ہے کہ کہیں میرے بچے کو تکلیف نہ ہو۔ یعنی انسان کی محبت کا شعور اپنی اولاد کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے وہ تو بہت ہی بلند ہے نا۔ رسول اللہ نے یہ مثال ایک گھوڑی کی دی، ایک جانور کی دی، کہ اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو ایک حصہ ہے نا رحمت کا، اس میں سے اللہ نے اس گھوڑی کو بھی عطا کیا ہے، جانور کو بھی عطا کیا ہے، کہ اگر اس سم کے نیچے اگر اس کا بچہ آ جاتا ہے تو وہ اس سم کو اس خیال سے، ڈر سے اٹھا لیتی کہ کہیں میرا بیٹا، میرا بچہ میرے پاؤں کے نیچے، میرے سم کے نیچے آ کر کہیں زخمی نہ ہو جائے، اس کو چوٹ نہ لگ جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے اسی حوالے سے، یعنی آپ اندازہ کیجئے 99 حصے رب کے پاس ہیں محبت کے، رحمت کے، اور ایک حصہ ہے دنیا میں رحمت کا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھی وہ محبت عطا کی، اپنے اولیاء کو بھی عطا کی، صدیقین کو، شہداء کو، صالحین کو، والدین کو عطا کی، اولاد کو عطا کی، رشتہ داروں کو عطا کی، الغرض جانوروں تک کو، سب کو وہ محبت، وہ رحمت اللہ نے عطا کی ہے۔ آپ اسی سے اندازہ کیجئے کہ وہ جو 99 حصے رحمت کے رکھتا ہے وہ اپنی مخلوق سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ لامحدود محبت ہے اس کی، بے شمار محبت ہے کہ جس کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ہم تو ماں کی محبت کا شمار نہیں کر سکتے۔
اور اس کا احسان ہم نہیں دے سکتے، کجا یہ کہ رب کی محبت کہ جو 99 حصے جس کے پاس محبت کے اور رحمت کے موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا، اسی حدیث کے تسلسل میں رسول اللہ نے فرمایا فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْئِسْ مِنَ الْجَنَّةِ۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کافر جان لے کہ جو رب کے پاس رحمت ہے نا، جو رب کے پاس رحمت ہے، اگر وہ کافر جان لے تو وہ کبھی بھی جنت سے مایوس نہ ہو، یعنی وہ ہر وقت اس امید میں رہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، گناہ ہوئے، میں بے شک کافر ہوں، میں جو کچھ بھی ہوں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو رحمان ہے، رحیم ہے، یعنی اس حد تک اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے انسان کو۔ اور مومنوں کے حوالے سے کیا فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعَذَابِ لَمْ يَأْمَنْ مِنَ النَّارِ۔ فرمایا کہ مومن اگر جان لے کہ اللہ کے پاس جو عذاب سے ہے تو وہ کبھی بھی آگ سے خود کو محفوظ خیال نہ کرے، یعنی یہ در حقیقت جو ایمان کی طرف نہیں آئے ان کو امید دلائی گئی کہ آؤ ایمان کی طرف دیکھو کہ رب کی رحمت 99 حصے اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے اور وہ کتنا رحیم اور کریم ہے، امید دلائی گئی کہ آؤ۔ اس لیے کہ رب تعالیٰ کو جس طریقے سے ہم نے پیش کیا ہے، ہمارے مذہب میں پیش کیا گیا، یعنی مذہب سے مراد جو ہماری ایک فکر ہے، ایک تعبیر ہے، اس میں ہم نے لوگوں کو زیادہ ڈرایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشرو کی بات کی ہے کہ بشارت دو، اور یہ فرمایا کہ نفرت مت پیدا کرو لوگوں میں، نا امیدی مایوسی مت پیدا کرو، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات مت پیدا کرو۔ رسول اللہ کو جب اللہ تعالیٰ نے نصیحت کرنے والا بنا کر بھیجا تو رب نے یہ خود فرما دیا کہ آپ کو داروغہ نہیں، یعنی چوکیدار نہیں۔ اس کے مختلف معنی ہیں مسیطر کے۔ جب اللہ کا رسول مذکر ہے، نصیحت کرنے والا ہے، تو ہم داروغہ کیوں بن جاتے ہیں، ہم چوکیدار کیوں بن جاتے ہیں؟ اس لیے ہمیں اللہ کی مخلوق کو امید کی طرف لانا چاہیے، اس کی رحمت کی طرف لانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق بندہ جو خیال کرتا ہے، جو گمان کرتا ہے، اللہ بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے۔ اگر انسان مثال کے طور پر اپنے بڑے کے پاس جاتا ہے، اس امید کے ساتھ جاتا ہے، دیکھیے اس کی میں یہاں پر مثال دوں گا فتح مکہ کے موقع پر کہ رسول اللہ نے جب فرمایا کہ بھائی تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، تو سب نے کہا کہ آپ تو معزز ہیں، آپ تو شریف ہیں، اور آپ ایک شریف خاندان سے تعلق آپ کا ہے، یعنی آپ معزز لوگ ہیں، محترم لوگ ہیں، آپ نسب و حسب والے ہیں۔ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ انتم الطلقاء فقد لبثت فیکم عمرا من لا تثریب علیکم اليوم، کہ تم پر آج کوئی ملامت نہیں ہے، انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ تو جب ایک امید اور ایک انسان احساس کے ساتھ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید اور توقع رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ویسا ہی معاملہ انسان کے ساتھ کرتا ہے۔ تو مذہب میں، اللہ کے دین میں امید ہے، مایوسی نہیں ہے۔ اگر خوف ہے تو اس کے ساتھ طمع بھی ہے، یعنی خوف اس لیے کہ جب ایک مومن اپنے اعمال پر نظر ڈالتا ہے، اپنی جمع پونجی کو دیکھتا ہے تو ڈرتا ہے، اور جب رب کی رحمت کو دیکھتا ہے پھر امید بن جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس پیرائے میں ہے کہ ایک تو رحم سے تعلق ہو گیا، صلہ رحمی کی تلقین بھی اس لیے فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صلہ رحمی یہی ہے کہ اپنے قرابت دار بن جاتے ہیں، رشتہ دار بن جاتے ہیں، اور اگر اس کو وسعت دیتے چلے جائیں تو پھر سب کے سب حوا کی اولاد ہیں، ایک ہی رحم سے ہمارا تعلق ہے۔ یعنی جو جتنا زیادہ قریب ہو جاتا ہے اس کا پھر اتنا زیادہ حق بن جاتا ہے نا، اور پھر اسی طرح جیسے جیسے معاملہ آپ کا آگے بڑھتا چلا جائے گا، جس انسان کے ساتھ بھی معاملہ ہوگا وہ پھر حسن سلوک کا اور رحمت اور مہربانی کا معاملہ ہوگا، اس لیے کہ ہم سب حوا کی اولاد ہیں۔ اب قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت جو بڑی امید کی آیت ہے، رمضان المبارک میں لوگوں کو امید ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے دلانی چاہیے اور ہونی چاہیے۔
یہ سورۃ الزمر ہے، 39 سورت ہے اور آیت نمبر ہے 53۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ سب سے پہلے تو آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ قل، اے نبی فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو کہ جنہوں نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے، اپنے پر ظلم کیا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی پہلے اللہ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا اور آخر میں پھر فرمایا رحیم، کہ بے شک وہی اللہ غفور رحیم ہے۔ اسی طرح سورۃ الانعام کی آیت نمبر ہے 54، یہ مومنوں کے لیے فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آپ کے پاس یہ مومن لوگ آتے ہیں جو ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو انہیں کہا کریں کہ آپ پر سلام ہو۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ، کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ، کہ تم میں سے جس نے بھی جہالت میں، نادانی میں اگر کوئی گناہ کیا، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد توبہ کر لی، واصلح، اور اصلاح کر لی، فإنہ غفور رحیم، تو یہ یاد رکھ لو کہ اللہ سبحانہ و تعالی مغفرت کرنے والا، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ مومنوں کے لیے رسول اللہ سے فرمایا فقل سلام علیکم، آپ ان پر سلامتی بھیجیے اور ان کو بتائیے کہ رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اسی طرح سورۃ الانعام کی آیت نمبر ہے 147، وہاں پر فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر وہ اے نبی آپ کو جھٹلاتے ہیں نا، فَقُلْ رَبُّكُمْ، تو آپ ان سے کہیے کہ تمہارے رب کی ذو رحمت واسعہ، کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے۔ یعنی وسیع رحمت سے مراد یہ ہے کہ وہ جو اقبال نے کہا کہ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں، کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ تمہیں ہدایت دیں، تمہاری رہنمائی کریں، تمہیں اپنی رحمت کا مستحق ٹھہرائیں، لیکن کسے راہ دکھلائیں؟ کوئی راہ کا شوق رکھنے والا ہی نہیں ہے، سہرانہ وردی کوئی نہیں ہے کہ جو آئے اور اس راستے پر چلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہم تو پکار رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص کے گھر سے کھڑکی کھولی جائے تو سامنے خوبصورت مناظر ہیں، اور وہ اس گھر میں کئی سالوں سے رہ رہا ہو اور اس نے کبھی بھی کھڑکی کھول کر نہ دیکھا ہو، تو وہ محروم شخص ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے اگر یہ اے نبی اگر آپ کا یہ انکار کرتے ہیں نا، تو آپ ان کو کہیے کہ رب جو تمہارا رب ہے، اب اندازہ کیجیے یہاں پر پھر یہی فرمایا ربکم، تمہارا رب ذو رحمت واسعہ، وسیع رحمت والا ہے۔ یعنی جب بھی تمہیں خیال آ جائے اپنے رب کا تو اپنے رب کی طرف لوٹاؤ۔ اور اسی طرح سورۃ الاعراف میں یہ فرمایا، آیت نمبر ہے 156، فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میرے رب کی رحمت ہر شے پر حاوی ہے، غالب ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور اللہ سبحانہ و تعالی لکھ دے گا اپنی رحمت کو کن کے لیے؟ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے تو رحمت کو لکھ دیا۔ یہ جو سا کا لفظ ہے نا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بس لکھا جا رہا ہے ان کے لیے کہ جو تقوی والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، ہماری آیات پر ایمان لانے والے ہیں، ان کا نام تو ہم نے لکھ دیا کہ یہ ہماری رحمت کے حقدار بن گئے۔ اچھا، اب اس سے اگلی جو آیت ہے 157، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ تقوی، زکوٰۃ، اللہ کی نشانیوں پہ ایمان، وہ آگے اس کی تفصیل بیان کر دی۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ کہ جو رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول امی ہے کہ جس کا نام تم پاؤ گے لکھا ہوا تورات میں اور انجیل میں۔ یہ قرآن کہتا ہے یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ یہ ان کو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث،
طیبات کو حلال کرتا ہے ان کے لیے، اور جو خبائث ہیں ان کو ان کے لیے حرام کرتا ہے۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ عِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان سے ان کے بوجھ کو اٹھاتا ہے، اور جن زنجیروں میں انہوں نے خود کو جکڑا ہوا ہے نا، اس سے ان کو رہائی عطا کرتا ہے، آزادی دیتا ہے۔ اور وہ بوجھ کیا ہے؟ وہ بوجھ یہی ہے، دین کو چھوڑ کر اپنے وضع کردہ خیالات، نظریات، عقائد، ان کا بوجھ اپنے اوپر ڈالا ہوا ہے۔ اللہ کا دین تو آسان ہے، الدین یسر، رسول اللہ نے فرمایا دین آسان ہے، اور دین آسان ہی کی تعلیم دیتے رہو لوگوں کو، علموا، لوگوں کو یہی دین سکھاؤ جو آسان ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، چند صدیوں کے بعد آپ کہہ لیجئے یا سالوں کے بعد مذہب کے ماننے والے خود ہی اپنے اوپر اپنے بوجھ میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر خود ہی رسوم میں، رواج میں، بدعات میں، خرافات میں خود کو جکڑتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ رسول جس کا ذکر تورات اور انجیل میں ہے، امی ہے، یہ آیا کہ ان کے بوجھ کو ان سے اتارے، اور جن زنجیروں میں انہوں نے خود کو جکڑا ہوا ہے اس سے آزاد کرے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس جو لوگ اس پہ ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، اور جنہوں نے اس کی توقیر کی، اس کی تعظیم کی، وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد کی، اور پھر جو یہ پیغام لے کر آیا پیغمبر، اس کی انہوں نے پیروی کی، تو پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کے دین، آپ کی تعظیم کرنا، آپ کے دین کی مدد کرنا، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، نور کی پیروی کی انہوں نے، کہ جو نور لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو فرمایا یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر ہے 157، اور اس کا تعلق دیکھ لیجئے کہ اللہ کی رحمت ہر شے پر وسیع ہے، لیکن فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر کی بات ہے، اپنے آپ کو حقدار ثابت کرو اللہ کی رحمت کا۔ اللہ کی رحمت، اگر تم اللہ کے دین پر ایمان نہیں لے آئے تو اس کے باوجود بھی کتنی نعمتیں اور کتنی رحمتیں جن سے تم مستفید ہو رہے ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب بارش ہوتی ہے تو کیا وہ یہ دیکھتی ہے کہ بھئی یہ زمین کس کی ہے؟ یہ کافر کی ہے، غیر مسلم کی ہے، یہ مسلمان کی ہے، نافرمان کی ہے، فاسق کی ہے، فاجر کی؟ کبھی اس بارش نے یہ دیکھا ہے؟ وہ تو سب کی زمین پر بارش برستی ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی فاسق اور فاجر کی، نافرمان کی زمین اس لیے ختم ہو گئی ہو کہ جی چونکہ یہ اللہ کا نافرمان ہے تو لہٰذا اس کی زمین میں آج فصل نہیں ہوگی، اس مہینے اور اس موسم میں فصل نہیں ہوگی کیونکہ اللہ کا نافرمان ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ باوجود ہے کہ کوئی شخص جتنا بھی خدا کا نافرمان ہے، فرعون، حامان، شداد، قارون، دنیا کی زندگی میں خدا کی نعمتوں سے فیضیاب ہوتے رہے، وہ خدا کا انکار بھی کرتے رہے۔ ایک پہلو اللہ کی رحمت کا یہ ہے، اللہ کے دین کو اختیار کیا جائے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، نہ تم چاہو مگر وہ چاہو جو رب العالمین چاہتا ہے۔ ہمیں اس بات کی تعلیم ہے کہ ہم وہ چاہیں جو رب چاہتا ہے۔ ہم اپنی چاہت کو، اپنی خواہش کو رب کی چاہت میں ہم گم کر دیں تو پھر ہم اللہ کی جس رحمت کا اور اللہ کی جس محبت کا ہم حقدار بن جاتے ہیں، تو پھر اس خصوصی رحمت کا اور مغفرت کا اور محبت کا کوئی اور حقدار پھر نہیں بن سکتا۔ وہ کوئی اور نہیں ہوتا، وہ پھر خاص مومنین کے لیے ہوتی ہے۔ اس سے آگے اب میں بیان کروں گا کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دعائیں بیان کی ہیں مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، پیروی کرنے والوں کے لیے، اطاعت کرنے والوں کے لیے، اس میں بھی اللہ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا۔ ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین، یہ اللہ کے ان نیک بندوں کی دعا ہے جو دنیا میں جب تھے تو یہ مانگا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ سورۃ المومنون جو قرآن مجید کی 23ویں سورت ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 109، وہاں پر اس دعا کو ذکر کیا گیا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کا یوں ذکر کرے گا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں مجھ سے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، ہماری مغفرت کر دے، ہم پر رحم فرما، اس لیے کہ تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر اسی طرح
سورت آل عمران کی آیت نمبر ہے 8، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی دعا ہمیں سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا کر، انک انت الوہاب، بے شک تو بہت ہی عطا کرنے والا ہے۔ حضرت آدم و حوا کی دعا تو آپ کو معلوم ہے، قالا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا، رحمت کی بات ہو گئی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو پھر ہم تو یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ حضرت آدم و حوا کی دعا، اس طرح انبیاء علیہ السلام کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان بھی دعا کیا کرتے تھے، یعنی جب 2 سجدے ہوتے، ایک سجدہ کر لیتے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، ورحمنی، اور مجھ پر رحم فرما دے، وعافنی، اور میری عافیت فرما، میری حفاظت فرما، واہدنی، اور مجھے مزید سے مزید ہدایت عطا فرماتا جا، ورزقنی، اور مجھے رزق عطا فرما۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان یہ دعا کرتے تھے۔ نماز میں تو دعائیں ہی دعائیں ہیں نا، اس لیے کہ صلاۃ کا تو مطلب ہی دعا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، سوال کرنا ہے۔ صلاۃ نماز تو سراپا دعا ہے۔ یہ الگ بات کہ ہم وہ سوالی ہیں اور وہ گداگر مانگنے والے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ بھی پڑھ لیں گے، سورت بھی پڑھ لیں گے، اتحیات کو بھی پڑھ لیں گے، درود پاک بھی پڑھ لیں گے، آخر میں حضرت ابراہیم کی دعا بھی پڑھیں گے، سب کچھ پڑھ لیں گے۔ ہم ایسے سائل ہیں، ایسے سوالی ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے رب سے مانگ کیا رہے ہیں، یعنی رٹی ہوئی باتیں ہیں، بس وہی کچھ ہم کہے جا رہے ہیں۔ تو جب ہمیں ترجمہ آئے گا نا، پھر بندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے، پھر مانگنے کا مزہ بھی آتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو اگر ایک زبان نہیں آتی، فرینچ نہیں آتی، آپ کو اسپینش نہیں آتی، آپ کو چند جملے مانگنے کے لیے رٹوا دیے جائیں تو آپ وہ جملے ادا تو کر لیں گے، ممکن ہے سامنے والا کچھ آپ کو ڈال بھی دے گا، کچھ دے بھی دے گا، آپ جسے کہتے ہیں کاسہ گدائی میں ڈال دیتا ہے، تو لیکن آپ یہ دیکھیے نا کہ ہمارے اندر کیا احساس پیدا ہوا اس سے۔ ہم نے تو طوطے کی طرح وہ الفاظ یاد کر لیے۔ تو ہم نماز کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتے ہیں۔ صلاۃ در حقیقت دعا ہے، ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کیا کچھ مانگتے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ میں دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ صورت ہمیں عطا فرمائی کہ بھئی نماز میں پڑھو، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے یہ نہیں پڑھا تو اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو نماز لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کتاب کے بغیر نماز نہیں ہے، نماز اس کے ساتھ ہے۔ اب اس کو پڑھ کر دیکھیے نا کہ پورے قرآن کا یہ خلاصہ ہے سورۃ الفاتحہ، جو ہم نے 113 صورتوں میں رب سے کہنا ہے یا اللہ سے مانگنا ہے، یا جو اللہ نے بیان فرمانا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں اس کو بیان کر دیا ہے۔ یہ بندے اور خالق کے درمیان ایک تعلق کو یہ بیان کرتی ہے یہ صورت۔ کاش ہم اس کے ترجمے سے، تفسیر سے ہم واقف ہوتے، ہمیں معلوم ہوتا کہ ہم اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں، کیا سوال کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں جن میں رحمت کا ذکر ہے، یعنی اللہ بھی رحیم و کریم، رحمان، اللہ نے اپنے رسول کو جو بھیجا، ان کی بعثت ہوئی، وہ بھی رحیم، کریم، وہ بھی رعوف، اور پھر ان کی تعلیمات کیا ہیں۔ رسول اللہ کی بہت سی احادیث ہے جس میں آپ نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ یہ تو ہمیں بچپن سے ہم نے اپنے اسلامیات میں بھی ہم نے اس حدیث کو پڑھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جس نے اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور اپنے بڑوں کی عزت نہ کی، ان کا احترام نہ کیا۔ فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم میں سے نہ ہونے سے مراد یہ کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ لا تنزغوا الرحمت الا من شقی، کہ رحمت سے محروم سوائے شقی کے، بدبخت کے کوئی اور نہیں ہوتا۔ بدبخت شخص ہی رحمت سے محروم ہوتا ہے، یعنی رقت قلبی سے، دل کی نرمی سے جو محروم ہوتا ہے وہ بدبخت ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا، آپ نے فرمایا جب اللہ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اس نے اپنی کتاب جو اس کے پاس عرش پہ ہے نا، جسے لوح محفوظ ہم کہتے ہیں، اس نے
یہ لکھا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، ان رحمتی غلبت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا نا، اس کے بعد اللہ نے یہ اپنی کتاب میں لکھ دیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کتب علی نفس الرحمہ، اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا۔ ورحمتی واسعت کل شیء، ہر شے پر میری رحمت وسیع ہے، غالب ہے، چھائی ہوئی ہے۔ یعنی کائنات کی ساری اشیاء کو اکٹھا کر لیا جائے، وہ جتنی جگہ لیتی ہیں یا جتنا ان کا حجم بنتا ہے، میری رحمت کا حجم اس سے کہیں بڑا ہے۔ اور اسی طرح مخلوق کو پیدا کیا تو پہلا میسج اور پیغام ہی اللہ نے یہ دیا کہ ان رحمتی غلبت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اب قرآن مجید میں یہ جو رحمت ہے، رحم ہے، یہ مختلف مشتقات کے ساتھ، یعنی مختلف الفاظ کے ساتھ، اسماء کے ساتھ اس کو قرآن مجید میں تقریباً 422 مرتبہ بیان کیا گیا۔ یعنی رحمت ہے، کہیں پر رحیم ہے، کہیں پر راحم ہے، کہیں پر رحمان ہے، کہیں پر، یعنی اس لفظ کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں جو استعمال فرمایا، یہ 422 مرتبہ، اور 114 مرتبہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی 113 قرآن مجید کا آغاز ہوا، اور ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر قرآن مجید میں اس کو بیان کیا۔ یعنی یہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو تسمیہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن مجید میں 114 مرتبہ آتا ہے۔ اگر قرآن مجید کی تمام آیات کو ہم مد نظر رکھ لیں، چونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے وہ تمام آیات میں نے نہیں پڑھی، جہاں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت کا اور اپنی رحیمیت کا، رحمانیت کا ذکر کیا ہے، اگر ان تمام آیات کو ہم مد نظر رکھ لیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رحمت قرآن پاک میں ہدایت کے معنی میں بھی آئی، رحمت کا معنی یعنی اس مفہوم میں بھی استعمال ہوا، مودت کے معنی میں بھی استعمال ہوا، رافت کے معنی میں بھی استعمال ہوا، برائی اور نقصان کے مقابل مخالف اس کو استعمال کیا گیا رحمت کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رحیم در حقیقت عطائے خیر کو بھی کہتے ہیں، عطائے خیر کو، اور رؤوف دفع شر کرنے والے کو، یعنی شر اور نقصان کو دور کرنے والا، اور رحیم خیر اور بھلائی اور نیکی اور اچھائی عطا کرنے والا۔ اور اسی طرح قرآن کو بھی رحمت کہا، بہدم و رحمہ، ہدایت و رحمت، شادابی، مشکل کشائی، یہ جو سرسبزہ ہے، سرسبز و شاداب ہونا، اس کو بھی رحمت فرمایا، امن کو، حفاظت کو، یہ جو سواریوں کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے، کشتی کا اور گھوڑوں کا، اونٹوں کا، خچروں کا جو انتظام کیا، اس کو بھی اللہ نے رحمت فرمایا۔ بندے کو جو توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے، در حقیقت یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ سرکشی سے انسان خود کو بچاتا ہے، یہ بھی رب کی رحمت ہے، قرآن مجید اس کو بھی بیان کرتا ہے، یہ بھی رحمت ہے۔ جو یہ رہنمائی، رہبری نصیب ہوتی ہے انسان کو، مسلمان کو، یہ بھی رحمت ہے۔ دنیا اور آخرت میں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام عطا کرتا ہے، یہ بھی رحمت ہے۔ رزق کی کشادگی اور وسعت، یہ بھی رحمت ہے۔ نیکی اور رات دن کا یہ آنا جانا، یہ سورج، یہ چاند، یہ سارا پورا نظام، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اپنی رحمت قرار دیا۔ قیامت کے روز مومنوں کے جو چہرے روشن ہوں گے، چمکتے چہرے ہوں گے، جسے قرآن نے کہا کہ مسکراتے چہرے، یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کہ خوشخبریوں کی وجہ سے ہنس رہے ہوں گے یہ چہرے، ایسے چہرے ہوں گے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت قرار دیا۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہر مثبت چیز، تعمیری، پازیٹیو، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ رحمت ہے، اور جو اس کے مقابل ہے وہ زحمت ہے، وہ عذاب ہے، وہ اللہ کی طرف سے سختی ہے۔ تو یہ رحمت ہے کہ جب ہم رحمت کی بات کریں گے تو قرآن پاک اس کو بڑے وسیع معنی اور مفہوم میں اس کو بیان کرتا ہے۔ کائنات کا سارا نظام ہی رحمت پر قائم ہے، سارا نظام رحمت پر قائم ہے۔ تو اس لیے اب یہ دیکھ لیجئے، یہ میں نے اب آپ کے سامنے رحمت کا ایک
معنی اور مفہوم بھی بیان کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کہ اللہ خود رحمان اور رحیم ہے اس کو بھی بیان کر دیا، احادیث رسول کی روشنی میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ رحمت کیا ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید کی ایک ایک آیات کو اگر میں تلاوت کروں ترجمے کے ساتھ، پھر اس کی تشریح اور تفسیر کی طرف جاؤں، تو یہ جو کچھ میں نے خلاصتاً بیان کیا یہ سب کچھ پھر کئی دنوں پر جا سکتا ہے، کہ کئی دن اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور پھر رحمت کا جو معنی اور مفہوم ہے اس کو ہم بیان کر سکتے ہیں۔ اب آ جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہم مختصر سی گفتگو کرتے ہیں۔ قرآن پاک کا اسلوب دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا، سورۃ الشعراء کو ہم نے پڑھا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر اولو العزم پیغمبروں کا ذکر کیا، ان کے ذکر کرنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا آخری رکوع میں جا کر۔ یہ اسلوب کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ وہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، ایک تو اس طرف اشارہ کرتا ہے، اور دوسرا اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں، اس جہانوں میں اللہ نے جو آپ کو بھیجا وہ گویا کہ تمام انبیاء اور رسل کے اوصاف اور کمالات وہ اللہ نے آپ کو عطا کیے، اس لیے تو آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ اب دیکھیے سورۃ الانبیاء کی طرف ہم آتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء جہاں پر قرآن مجید کی یہ آیت 107 یعنی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ جو آیت ہے یہ بھی آخر میں جا کر اللہ پاک نے اس صورت میں بیان کی ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے یعنی اس صورت میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہوا، حضرت نوح کا ذکر ہوا، حضرت سلیمان کا ذکر ہوا، حضرت داود کا ذکر ہوا، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت یحییٰ، اور پھر حضرت مریم کا ذکر ہوا۔ حضرت مریم گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام ہی کا ذکر ہوا۔ حضرت مریم کا ذکر اس لیے ہوا کہ معجزانہ پیدائش کی طرف اشارہ ہو گیا، اور پھر آخر میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر رحمت کی جگہ رسول اللہ کی کسی اور صفت کو، کسی اور خوبی کو بھی تو بیان کر سکتا تھا نا، اللہ نے رحمت کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ رحمت ہی ایک ایسا اسم ہے، ایک ایسا وصف ہے کہ جو اپنے اندر تمام خوبیوں کو رکھتا ہے، تمام اوصاف کو رکھتا ہے، تمام کمالات کو رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو رحمت فرمایا، یعنی تمام صفات اس صفت کے تحت آ جاتی ہیں، تمام خوبیاں، تمام کمالات، تمام اوصاف۔ اگر آپ جائزہ لیں گے نا، قرآن مجید کو پڑھیں گے اور جگہ جگہ پر جہاں رب نے رحمت کو بیان کیا، ارحم الراحمین کہا، رحمان کہا، رحیم کہا، جب ان تمام مقامات کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر اپنے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت فرمایا، وہ اس لیے فرمایا کہ رحمت ہی ایک ایسا اسم تھا کہ جس میں ساری خوبیاں موجود ہوتی ہیں، ساری خوبیاں اکٹھی ہو جاتی۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا، اختصار کے ساتھ بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو جو مثبت ہے، تعمیری ہے، منفعت والی ہے، دنیا میں آخرت میں انسان کو فائدہ دینے والی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو رحمت قرار دیا ہے، اس کو رحمت فرمایا۔ تو اس لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمام اقوام عالم کے لیے رحمت فرمایا ہے۔ اب یہاں پر میں ایک حوالہ دو آیتوں کا حوالہ دوں گا، اور وہ ایسی آیتیں ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کیا ہے اور کس طرح ہے، اور اللہ نے یہ کیوں فرمایا، یہ سب مفہوم اور معنی ہمارے سامنے مزید واضح ہو کر آ جائے گا۔ ایک تو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر ہے 3۔ فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ یہاں فرمایا کامل کر دیا، الفاظ توجہ طلب ہیں۔ آپ اردو دان ہیں، ہم سب اردو بولتے ہیں، لیکن
یہ دونوں الفاظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اس لیے سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، اکمال اس کا کر دیا۔ یہاں پر مکمل، کامل، یہ ہم الفاظ بولتے رہتے ہیں۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ اچھا، سب سے پہلے دیکھیے کہ کمال کس کو کہتے ہیں۔ جب ہم لفظ کمال بولتے ہیں نا، تو کمال کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ کو اگر کسی چیز سے کوئی غرض ہوتی ہے نا، احتیاج ہوتی ہے، یعنی محتاجی ہوتی ہے، آپ کی وہ غرض جس سے پوری ہو جائے نا، تو یہ کمال ہوتا ہے۔ دین سے جو انسانیت کو غرض ہو سکتی ہے، مذہب سے جو غرض ہو سکتی ہے، وہ غرض اسلام سے پوری ہو جاتی ہے۔ انسانیت کی وہ غرض کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے دین کو میں نے تمہارے لیے کمال پہ پہنچا دیا۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ انسانیت کی جو ضرورت ہے، غرض ہے، احتیاج ہے، حاجت ہے، جو وہ چاہتی ہے انسانیت ایک دین سے، وہ اللہ اسلام سے پوری کر دیتا ہے انسانیت کی، اور قیامت تک کر دے گا۔ تو لہٰذا دین کامل ہو گیا۔ اور فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا۔ تمام کس کو کہتے ہیں؟ تمام اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے سے باہر کا پھر محتاج نہ ہو، وہ تمام ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں نا ناقص کو تمام کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ ناقص کیا ہوتا ہے؟ ناقص یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز جو ہوتی ہے وہ تمام نہیں ہوتی، آپ اس کے علاوہ بھی محتاج ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہیں گے کہ امانت صاحب آج آپ کا لیکچر تمام ہوا، تو اس سے مراد یہ ہو کہ بحمداللہ تعالیٰ آج کی جو گفتگو تھی اس نے بات کو مکمل کر دیا، اب ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ آپ یہ کہیں گے کہ امانت صاحب آج کا جو آپ کا درس تھا یہ ناقص تھا، یعنی مراد یہ کہ ابھی مزید اس میں بات کرنے کی ضرورت ہے، ابھی محتاجی ہے ہمیں اور کی۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں تمام، اور اس کے مقابلے میں، تام کے مقابلے میں ہم ناقص عربی زبان میں بولا کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کمال پہ پہنچا دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ نہ تو اب تمہیں کسی اور دین کی ضرورت ہے، وہ تمہاری ضرورت اس دین سے قیامت تک کے لیے پوری ہو گئی، اور نہ اب تمہیں اس سے باہر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی ناقص نہیں ہے، یہ تام بھی ہو گیا، اب باہر بھی کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، یہ تمہارے لیے سفیشینٹ ہے، یہ تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ وہ کیا ضرورت ہے؟ وہ روحانی ضرورت بھی ہے، وہ ہماری معاشرتی ضرورت بھی ہے، وہ ہماری سماجی ضرورت بھی ہے، وہ سیاسی ضرورت بھی ہے، وہ ہماری معاشی ضرورت بھی ہے۔ یعنی ہمیں اپنی معاشرت میں، معیشت میں، سیاست میں، ہمیں اپنی خاندانی زندگی میں، اپنی انفرادیت میں، اجتماعیت میں، ہر حوالے سے ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے نا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اب اس رہنمائی کو دین کی صورت میں ہمیں مہیا کر دیا، بنیاد ہمیں اللہ نے مہیا کر دی۔ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی اور کی طرف دیکھیں یا کسی اور کا ہم انتظار کریں۔ آپ دیکھیے کہ جو نبی آیا اس نے آنے والے نبی کا بھی ذکر کیا اور رسول اللہ کا بھی ذکر کیا، آپ کی ختم نبوت کا بھی ذکر کیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی سورۃ الصف میں قرآن بیان کرتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے حوالے ہیں، بہت سے حوالے، اور میں بڑا مطمئن ہوں اس بات پر کہ اگر کوئی حوالے چاہے گا تو میں وہ حوالے بہت آسانی کے ساتھ مہیا کر سکتا ہوں کہ کس طرح بائبل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ کی نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن رسول اللہ نے تو کہیں پر نہیں بیان کیا، نہ قرآن نے کہا کہ بعد میں کوئی پیغمبر آنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین تمام ہو گیا، دین کامل ہو گیا، اب اس کے بعد ضرورت نہیں۔ اور دوسری جو آیت کریمہ ہے وہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر ہے 128، اس میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ اس آیت کو میں پورا پڑھنا چاہتا ہوں اور ترجمے کے ساتھ، کہ البتہ تحقیق تمہارے پاس تم میں سے رسول آیا، عزیز علیہ ما عنتم، کہ اس پر گراں گزرتا ہے کہ تم مشقت میں پڑو،
حریص علیکم، تم پر حریص ہے۔ یہ جو حرص ہم لفظ بولتے ہیں نا، عربی زبان میں ایک اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چاہت، وہ محبت کہ جو دل کے آر پار ہو جائے، انتہائی محبت کو حرص کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حریص اس معنی میں کہا کہ انسانیت کے لیے بے پناہ محبت ہے آپ کے دل میں، بے پناہ محبت ہے، ایسی محبت کہ جو دل کے آر پار ہو جائے، اتنی محبت ہے۔ لیکن بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنین کے ساتھ آپ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی۔ مومنین کے ساتھ تو خصوصی تعلق ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، رسول اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے، رسول اللہ کی تعظیم اور توقیر کرنے والے، اور قرآن نے جس کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے باہر نکلنے والے، اللہ کے دین کو پھیلانے والے، دعوت دین کا کام کرنے والے، یہ جو مومن ہیں ان کے ساتھ تو خصوصی اللہ کے رسول کا تعلق ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مومنین کے ساتھ تو رؤوف ہے اور مومنین کے ساتھ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحیم ہیں۔ اب میری اس تمام گفتگو کی روشنی میں، اس پوری گفتگو کی روشنی میں آپ دیکھیے، اب آپ سمجھیے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سے اللہ پاک کیا فرمانا چاہتا ہے کہ ہم نے آپ کو صرف اور صرف، بس ہم نے آپ کو تمام اقوام کے لیے، تمام جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اقبال کی وہی بات پھر میں دہراؤں گا، وہ بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ نوجوانی میں جب اقبال کے خطبات کا مطالعہ کیا تو یہ جملہ ذہن میں رہ گیا، اور آج تک میں اس کو نقل بھی کرتا ہوں کہ آل پروفٹس ور محمد ان دا میکنگ، کہ تمام جو پیغمبر اللہ نے زمین پر بھیجے تھے وہ در حقیقت محمد کے پروگرام کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ یعنی جب انسانیت میچور ہو گئی، باشعور ہو گئی، سمجھدار ہو گئی، اور اس قابل ہو گئی کہ اب محمد کے پیغام کو سمجھے، اور پھر اس کے بعد انسانیت علم کے میدان میں، اور پھر تعلیم کے میدان میں، پھر سیاست میں، اور پھر دنیا کے ہر میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے اور آگے بڑھے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب انسانیت تیار ہو گئی اپنے ذہنی اور عقلی اور شعوری حوالے سے، تو پھر اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، اس لیے کہ آپ اللہ کے آخری رسول، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔